بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے ریسپریٹری ڈس آرڈر کی دوسری ٹائپ پڑھنی ہے، ایمفیسیما. چلیں جی شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایمفیسیما از دی ڈسٹرکشن آف دی والز آف دی الولائی. وہ کہہ رہا ہے کہ ایمفیسیما میں جو الولائی کی دیواریں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اٹ ریزلٹ ان لارجر سیکس بٹ ود لیس سرفیس ایریا آف گیسز ایکسچینج. وہ کہتا ہے کہ اس سے الولائی کے جو سیکس بڑے تو ہو جاتے ہیں مگر جو گیسوں کا تبادلہ کرنے والی جتنا بھی رقبہ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. اس میں لفظ ہے، میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، سیکس، جس کو ہم بولتے ہیں بڑے بڑے تھیلے. اس کا اردو مطلب یہ. آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ایز لنگ ٹیشو بریکس ڈاؤن دی لنگس ڈو ناٹ کم بیک ٹو دیئر اوریجنل shape after exhalation, so air cannot be pushed out and is trapped in the lung. وہ کہہ رہا ہے کہ جب پھیپھڑوں کا ٹیشو ٹوٹتا ہے تو جو ایگزیلیشن کے بعد جو پھیپھڑے اپنی پہلے والی جگہ پہ تو آ ہی نہیں سکتے، تباہ ہو جاتے ہیں. اس طرح جو ہوا ہے وہ باہر جو دھکیلنی تھی وہ باہر نہیں دھکیلی جا سکتی، اور جو وہ پھیپھڑوں کے اندر ہی پھنس جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اس کے سمٹمز. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ سمٹمز کیا ہیں جی اس کے. دی سمٹمز آف ایمفیسیما انکلوڈ شارٹنس آف بریتھ، سانس بہت زیادہ اکھڑتا ہے. فیٹیگ، آپ کی تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ریکرنٹ ریسپریٹری انفیکشن، جو ریسپریٹری انفیکشن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ویٹ لاس ہونے لگتا ہے. اس کے بعد ہم اس کا جو سب سے کریٹیکل حصہ ہے وہ پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بائی دی ٹائم دی سمٹمس آف ایمفیسائز appear the patient has usually lost 50% to 70% of his her lung tissue. کہتا ہے بھائی جان جب اس کی علامات ظاہر ہونا سٹارٹ ہوتی ہیں نا، اس وقت تک جو مریض ہے وہ اپنے پھیپھڑے 50 سے 70% بیچارہ وہ تباہ ہو چکے ہوتے ہیں. The level of oxygen may get too low that it causes serious complication. اور جو خون میں جو آکسیجن کی سطح ہے، لیول ہے، وہ اتنا کم ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ سیریس نقصانات ہوتے ہیں. ہوپ سو کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ گئی ہوگی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹاپک کو رٹا لگانا نہ پڑے کہ بیٹھ جو یہ والا کام نہیں کرنا. ایٹ لیسٹ انگلش پڑھ رہے ہو نا تو آپ کو ایمفیسیما، یہ دیکھیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. یہ اتنی چیز ہے نا، ایمفیسیما از دی ڈسٹرکشن آف دی والز آف دی الولائی. اٹ ریزلٹ ان لارجر سیکس بٹ ود لیس سرفیس ایریا آف گیسز ایکسچینج ایز شون ان فگر 10.9. ایز لنگ ٹیشو بریکس ڈاؤن دی لنگ ڈو ناٹ، اب یہ بچہ اس کو رٹا لگا رہا ہے، ڈو ناٹ کم بیک ٹو دیئر اوریجنل شیپ آفٹر ایگزیلیشن سو ایئر کین ناٹ بی pushed out and is trapped in the lungs. بے شک وہ رٹا لگا رہا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے، اس ولی پیر کامل کو یہ تو پتہ ہو کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے. اب اس پیرا میں اگر یہ جو میں نے پڑھایا اگر آپ کے ذہن نشین ہے، اس کو بار بار سنو تو پتہ چل جائے گا کہ ایمفیسیما میں جو الولائی کی جو دیواریں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں جو اس کے تھیلے ہوتے ہیں، سیکس ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، جو ہوا کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ والی جگہ بہت سکڑ جاتی، کم ہو جاتی ہیں. جو لنگ ٹیشو ہیں وہ ایکزیلیشن کے بعد اپنی پہلی جگہ پہ واپس نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے ایئر باہر پش آؤٹ نہیں ہو سکتی اور وہ لنگس کے اندر پھنس جاتی ہے. ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ اس جو پیرا ہم رٹا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں لکھا گیا ہے، اس میں بتایا کیا ہوا ہے. ایسے پڑھو گے. اچھا ایک اور بات، آپ نے ایمفیسیما آج یاد کر لی ہے نا، تو میرا بچہ آج اگر یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی 10 بجے، ٹھیک ہے، ابھی صبح کے 10 بجے، تو اگر سمجھ لو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنی بات کروں، میں نے ایمفیسیما 10 بجے یاد کیا، تو میں اگلے دن کل 10 بجے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ریوائز کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کل کی کلاس میں میرے ٹیچر نے مجھ سے سننا ہے یا پوچھے گا. ریوائز ہو گیا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے یاد کر لیا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے ریوائز بھی کر لیا، ٹیچر نے سننا ہے میرے سے، ٹھیک ہے، بات فالو کر گئی ہوگی. اس کے بعد بیٹا جی 7 دنوں کے اندر اس کو ایمفیسیما کو ایک دفعہ پھر دیکھ لینا، ٹھیک ہے، 7 دنوں میں. اس سے آپ کا اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ریوائز کر لو گے 7 دن تک محفوظ ہو جائے گا، 7 دن میں ایک دفعہ دیکھ لو گے مہینے تک محفوظ ہو جائے گا. اسی لیے ریسپریٹری ڈس آرڈر، یہ برونکائٹس جو میں نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، میں نے جو آپ کو کرا تھا، اس کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 10 لینا وا.
اگر میں چاہتا برونکائٹ اور ایمفیسیما کٹھا پڑھا دیتا، ساری نمونیا بھی پڑھا دیتا، ایستھما بھی پڑھا دیتا، لنگ کینسر بھی پڑھا دیتا، ٹھیک ہے. یہ میں اس کی جو 5 ٹائپس ہیں یہ میں ایک ساتھ ہی ایک لیکچر میں مجھے زیادہ سے زیادہ 25 منٹ لگتے، آدھا گھنٹہ لگتا، میں ایک دفعہ جان چھڑوا دیتا. یہ صرف ایک ایک ٹاپک اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین بیٹھے اور آپ اس کو رٹا نہ لگاؤ. کلیئر ہوگی؟ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.